السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ دلوں کا سفر، قسط نمبر 7، خوابوں کی دنیا میں نیا آغاز۔ ردا ہنسنے لگی۔ ہائے میری جان، اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ مذاق کر رہی تھی۔ تمہارا گھر ایک جہنم ہے، یہاں رہنا آسان کام نہیں ہے، تم پتہ نہیں کیسے رہ لیتی ہو۔ دونوں کا کہکا ایک ساتھ بلند ہوا۔ اوئے آرام سے، نیچے آواز گئی نا تو خیر نہیں ہماری، سجل نے پریشانی سے کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر ردا اپنا بیگ کھولنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے کچھ دوائیں نکالی۔ یہ کیا ہے؟ سجل نے پریشانی سے پوچھا۔ ردا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، یہ دوائیں تمہاری تائی کو کھلا کر ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی میں۔ سجل ایک دم پریشان ہوگی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سجل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ ردا ہنسنے لگی۔ اوہو میری دوست، کتنی ڈرپوک ہو نا تم، مذاق کر رہی تھی۔ یہ میڈیسن تمہارے لیے لائی ہوں، جب تمہاری طبیعت خراب ہو تو لے لینا، گھر والے تو لا کر نہیں دیتے، اس لیے میں ہی لے آئی ہوں۔ اس کے بعد ردا نے بیگ سے ایک ڈبہ نکالا اور کہا، یہ میری جان کے لیے۔ ردا نے سجل کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ کس کا موبائل ہے؟ سجل نے پوچھا۔ میری جان کا ہے اور کس کا ہوگا؟ ردا نے پیار سے کہا۔ میرا؟ سجل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں آپ کا ہے میری جان۔ نہیں ردا، میں یہ نہیں لوں گی، سجل نے ڈر کر کہا۔ کیوں نہیں لوگی؟ اس سے ہم بات کریں گے نا، اب روز روز میں نہیں آ سکتی نا، ردا نے سجل کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن یار، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو، سجل نے پریشانی سے کہا۔ نہیں پتہ چلے گا، تم اپنی امی کو خود بتا دینا، وہ بہت اچھی ہیں، کچھ نہیں کہیں گی، باقی موبائل چھپا کر رکھنا۔ اچھا، سجل نے پریشانی سے کہا۔ وہ دونوں چھت پر چڑھنے لگی اور ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد ردا وہاں سے چلی گئی۔ ردا کے جانے کے بعد سجل کافی دیر چھت پر ہی کھڑی رہی، اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ موبائل میں ردا نے سم ڈال دی تھی اور اپنا نمبر بھی سیو کر دیا تھا۔ کافی دیر تک سجل موبائل کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ڈر تھا کہ اگر اس کے ابو یا تائی کو موبائل کا پتہ چل گیا تو اس کی خیر نہیں۔ کافی دیر بعد وہ نیچے آ گئی۔ 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ موبائل اس نے ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کے دل و دماغ میں بس یہی ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ وہ ساری رات اس ڈر کی وجہ سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح اٹھ کر اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ کچھ دیر جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے ابا جا چکے تھے۔ اس کی امی کچن میں تھی اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ سجل ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی؟ کافی وقت بعد سجل نے بولا۔ ہاں بیٹا بولو، سجل کی امی پیار سے بولی۔ سجل بہت ڈر رہی تھی۔ اس کی امی بہت اچھی تھی، اسے ڈانٹتی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی سجل آج ان سے بات کرتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ امی آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ کہو، سجل کی امی پیار سے بولی۔ امی، کل رات ردا مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ہاں تو، سجل کی امی بولی۔ امی وہ مجھے موبائل دے گئیں تاکہ میں اس سے بات کر سکوں، سجل ڈرتے ڈرتے بولی۔ اس کی امی نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم نے لے بھی لیا؟ سجل کی امی نے پریشانی سے پوچھا۔ جی امی، سجل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ امی آ کہتی ہیں تو واپس کر دوں گی، سجل نے کہا۔ یہ بات غلط ہے کہ تم نے اس سے موبائل لیا، لیکن چلو اگر اس نے پیار سے دیا ہے اور تم دونوں بات کر سکو تو رکھ لو۔ شکریہ، آپ بہت اچھی ہیں، سجل نے اپنی امی کو گلے لگایا۔ لیکن بیٹا چھپا کے رکھنا،
تمہارے ابا یا تائی کو پتہ چل گیا نا تو خیر نہیں۔ جی امی جان، اب پریشان نہ ہو، میں سنبھال کر رکھوں گی۔ سجل اپنے کمرے میں آ گئی اور موبائل نکالا جو کل اسے ردا نے دیا تھا۔ اس نے ردا کو کال ملائی۔ بہت دیر وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ پھر سجل کی تائی اس کے گھر آ گئی تو سجل نے فوراً کال بند کر کے موبائل چھپا دیا۔ اگر آپ اس سے اگلے ایپیسوڈ چاہتے ہیں تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔